مبہمات قرآن کے بارے میں مبہمات قرآن کے بارے میں ہم نے کل پڑھا کہ قرآن کریم کے مبہم جو مسائل ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ کہ جن کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کا علم کسی اور کو نہیں، اور ایسے مسائل میں بحث کرنا، تلاش کرنا حرام ہے. مثلا قیامت کا علم، مثلا دیگر وہ چیزیں جو اللہ نے خود کا فرمایا کہ اللہ کے بغیر کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے. اور دوسری قسم مبہمات قرآن کہ جن میں بحث جائز ہے، ایک جگہ اگر مجملاً بیان ہوا کوئی مسئلہ تو دوسری جگہ وہ مفصلاً بیان ہوگا یا ہوا ہے، تو ضرورت ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں اور ہم اس کو ڈھونڈیں. اور اس کی اقسام ہم نے پڑھی تھی کل، کئی قسمیں ہیں اس کی. آج جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ ہے اسرائیلیات. اسرائیلی روایات کے حوالے سے کیا موقف ہے اسلام کا؟ اسرائیلی روایت کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ ہم اس کو آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مختلف احادیث مروی ہیں. اسرائیل کے بارے میں، اسرائیلیات کے بارے میں، ان روایتوں کے بارے میں جو اسرائیلیات ہیں، اہل کتاب کی خبریں ہیں، ان کے بارے میں مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اہل کتاب کی کتابوں کے پڑھنے سے. اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں ان کے پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طرح ان کتابوں میں دیکھنے سے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اور پھر ان کو بیان کرنے سے بھی. پڑھنا بھی منع، ان کو دیکھنا بھی منع، اور ان کو بیان کرنا بھی منع. یہ ساری چیزیں منع کی نبی علیہ السلام نے.
ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بعض شاہراہ پر گزرے تو آپ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تورات کا ایک ورقہ پڑھ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا امتحوکون فیہا ابن الخطاب، ابن الخطاب کیا تم اس میں مستغرق ہو؟ اللہ کی قسم اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ تھا، انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ تھا. یہ حدیث امام احمد نے اور امام دارمی نے روایت کی ہے. علماء نے اس حدیث سے اخذ کیا کہ اہل کتاب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا جائز نہیں ہے. اور پھر اہل کتاب کی خبروں میں ان کی اخبار جو ہیں، ان کی احادیث جو ہے، ان کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ ایک نص ہے کہ نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر یہ کتاب والا جس کی کتاب تم پڑھ رہے ہو، اگر یہ کتاب والا پیغمبر بھی زندہ ہوتا تو اس کو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ناسخ ہے تمام سابقہ نبوتوں کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سابقہ تمام رسالات کی ناسخ ہے. ساری پہلی نبوتیں رسالتیں وہ منسوخ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت سے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تو جب یہ شریعت، یہ رسالت، یہ نبوت نبی علیہ السلام کی ناسخ ہے تو گویا کہ اہل کتاب کی کتابوں کو پڑھنا، ان میں دیکھنا اور ان کو کہنا جو ہے یہ سارا کا سارا منع ہے. تو یہ ایک نص ہے. دوسرا نص جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیہ، بلغوا انی ولو آیہ، میرے طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنو اسرائیل سے حدیث بیان کرو، کوئی حرج نہیں ہے. بلغوا انی ولو آیہ. میری طرف سے جو میں کہتا ہوں اس کو پہنچاؤ لوگوں تک، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور بنی اسرائیل سے حدیث بیان کرو، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں پر حرج کی نفی ہے کہ حرج نہیں ہے بنی اسرائیل کی احادیث کو نقل کرنا. تو یہ دوسری حدیث ہے، دوسرا نص ہے. تیسرا نص ہے جس کی جانب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مقدمہ اصول تفسیر میں اشارہ کیا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، کہ جب تمہیں اہل کتاب کوئی حدیث بیان کریں تو اس حدیث کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو. تو یہ تین نصوص ہیں ہمارے پاس. ایک میں ممانعت عمر والی حدیث میں جس میں عمر رضی اللہ عنہ کو منع کیا، اور دوسری حدیث جو ہے اس میں
تو یہ کہ بنی اسرائیل سے حدیث بیان کرنا جائز، حرج نہیں ہے۔ اور تیسری حدیث کہ جب وہ اہل کتاب تم سے کوئی حدیث بیان کرے تو تم نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو۔ تو گویا کہ ہمارے پاس تین موقف ہوئے، ایک ممانعت، دوسرا جواز، اور تیسرا نہ تصدیق نہ تکذیب۔ اللہ کی رحمتیں ہوں علماء پر، اللہ کی رحمتیں ہوں علماء کرام پر، اللہ کی مغفرتیں ہوں علماء کرام کے لیے۔ علماء کرام نے ان نصوص کو جمع کیا، ان نصوص کو جمع کرنے کی کوشش کی، ان نصوص کے اندر علماء نے تطبیق دینے کی کوشش کی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کے اقوال کو بیان فرمایا تفسیر کے آغاز میں، ابن کثیر کے آغاز میں، تفسیر ابن کثیر کے آغاز میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اقوال کو بیان کیا اور فرمایا کہ علماء کہتے ہیں رحمہم اللہ کہ اہل کتاب کی جو احادیث ہیں اس کی تین قسمیں ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ جو احادیث ہیں ان کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس کا بطلان ہمیں پہلی قسم جن کا باطل ہونا معلوم ہے۔ معلوم کیسے ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس وحی آئی، وحی کی وجہ سے ہم نے پہچانا کہ یہ باطل ہے۔ یعنی اہل کتاب کی کچھ ایسی باتیں جس کے بارے میں ہمیں وحی سے پتہ چلا کہ یہ باطل ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر بہت سی آیات ہیں جس میں ان کی باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر کسی کو یہود کے عقائد، نصارہ کے عقائد، اہل کتاب کے عقائد اور اہل کتاب کے عقائد کا رد، یہود کے عقائد کا رد، نصارہ کے عقائد کا رد جاننا ہو قرآن سے، تو ان کو چاہیے کہ وہ سورۃ مائدہ کا مطالعہ کریں۔ سورۃ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے بہت سارے عقائد کو ذکر کیا اور ان کے عقائد پہ تنقید فرمائی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر قرآن کی سورتوں میں مختلف جگہوں پر اہل کتاب پر تنقید کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ تو کیونکہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہود کا جو عقیدہ تھا یہ باطل تھا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ جو قول ان کا ہے یہ ان سے پہلے کفار کے قول سے مشابہ ہے، یعنی ان سے پہلے جو کفار تھے انہوں نے بھی اس جیسا قول کہا۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ کس طرح سے یہ جو ہے بناتے ہیں یہ عقیدہ۔ یہاں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ تو ایک قسم
سے معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، یہ باطل ہے۔ یہ جو ہے اس قسم کا بیان کرنا جائز ہی نہیں ہے، جس کی قرآن تردید کر رہی ہو۔ اب اگر ہم ان کو ذکر کریں بھی، اہل کتاب کی ان احادیث کو ہم ذکر کریں بھی، تو ضروری ہے کہ ہم اس کی تردید بھی ذکر کریں، ہم اس کی تکذیب ذکر کریں، یہ جھوٹ ہے یا یہ غلط ہے، اس کا رد ہے۔ کیونکہ شریعت کے اندر ہمارے پاس دلیل موجود ہے اس بات پر کہ یہ جو باطل جو کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس قسم کی احادیث کا کرنا جائز نہیں ہے، ان کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ہم ان کی تردید کریں گے، ہم ان کا رد کریں گے، ان کا ابطال ہم ظاہر کریں گے۔ یہ پہلی قسم ہے اہل کتاب کی احادیث کی۔ دوسری قسم ہے کہ اہل کتاب کی جو احادیث ہمارے پاس آئی، جن کا ہمیں پتہ چلا اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ سچی ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے اس کی موافقت میں ہمیں خبر دی۔ اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر بہت ساری ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن سے موافق ہیں، خصوصاً قصص اور اخبار کے بارے میں۔ تو یہی وہ قسم ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجْ، بنی اسرائیل سے حدیثیں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی وہ احادیث جو قرآن سے متصادم نہیں ہے بلکہ قرآن نے ان کی تائید کرتا ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو نہ تو وحی الہی کے موافق ہیں اور نہ وحی الہی کے مخالف ہیں، یعنی قرآن کے نہ مخالف ہیں اور نہ موافق ہیں۔ تو یہی وہ قسم ہے جس کے بارے میں جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، جب تمہیں اہل کتاب کوئی حدیث بیان کریں تو نہ تو ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو۔ ان کی تصدیق نہ کرو کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ان کی سچائی کا، کیا وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ ان کی تکذیب نہ کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بھی انواع مبہمات میں سے ایک قسم ہے، یعنی بنی اسرائیل کی جو ہے وہ احادیث، وہ خبریں جس کی جو ہے نہ تصدیق کریں گے ہم اور نہ تکذیب کریں گے، اور جس کی طرف امام ابن تیمیہ نے متن کے اندر ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم۔ اور مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا اس بارے میں کہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی وہ ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی
نام پڑا وہ اس لیے پڑا. تو ایک مبہم چیز کو قرآن نے متعین کیا. قرآن نے مبہم چیز کو، قرآن کے اندر ایک مبہم چیز کی تعین کی حدیث نے. قرآن میں مبہم تھا کہ صاحب موسیٰ کون ہے، لیکن قرآن سنت مبارکہ نے، حدیث صحیحہ نے تعین کی اس مبہم کی کہ وہ خضر تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس قسم کی اگر احادیث ہیں تو ان کو بیان کرنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ جائز ہے. اس کے برعکس اگر کوئی یہ کہے کہ مجمع البحرین کہاں ہے، بھائی تو دریاؤں کا سنگم کہاں ہے، یا اسی طرح سے ذوالقرنین کا سد کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قرآن کے اندر، اور پھر اس میں سد کا ذکر ہے کہ میں اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا. تو یہ جو سد جو تھا سد ذوالقرنین، یہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہے، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا ادری اتبع نبی ام لا. مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ قوم تبع جو قرآن کریم میں وارد ہوئی ہے، قوم تبع جیسے سورۃ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود واصحاب الایکة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید. تو قوم تبع کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ادری اتبع نبی ام لا، معلوم نہیں کہ تبع کون تھے، یہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے. یا اسی طرح سے ابو داؤد نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے، حدیث نمبر 4674. تو وہ کہ ہم کہیں گے کہ مبہمات قرآنیہ میں سے جو ہے، مبہمات قرآن جو ہیں ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بالجزم کہنا صحیح نہیں ہے کوئی بات، یہاں تک کہ اس میں مستند صحیح نہ ہو، مستند صحیح حدیث موجود نہ ہو، صریح حدیث موجود نہ ہو اس باب میں. تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن اهل الكتاب، کہ جو ایسا نہ ہو. پہلے انہوں نے طرق علم بیان کیے کہ منقول صحیح، اور جس پر مفصل بات ہو چکی ہے کہ ہمیں تفسیر کرنے کا جو تفسیر منقول ہوگی یا تفسیر جو ہے وہ استدلال و استنباط کے ذریعے سے ہوگی. پھر اسے بھی آگے فرماتے ہیں وما لم يكن كذلك، جو ایسا نہ ہو بل كان مما يؤخذ عن اهل الكتاب، بلکہ وہ اس میں سے ہو جو اہل کتاب سے لیا جاتا ہے. پھر انہوں نے مثال دی کل منقول عن كعب ووهب ومحمد بن اسحاق وغیرہم، جیسے کہ کعب احبار رضی اللہ عنہ، کعب احبار، اور اسی طرح سے وہب بن منبہ، اور اسی طرح سے محمد بن اسحاق وغیرہ محدثین سے مروی ہے ممن یأخذ عن اہل الکتاب، ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب سے روایت کرتے ہیں فهذا لا يجوز تصدیقه ولا تکذیبه. یہ جن کا انہوں نے نام لیا یعنی کعب اور وہب بن منبہ اور یہ دیگر جو محمد بن اسحاق
رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اکثر جو ہے اہل کتاب سے روایت کرتے ہیں، چونکہ ان کو اہل کتاب پر بہت زیادہ عبور حاصل تھا، تو کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں جو ان سے منقول ہوں تو اس کی تصدیق جائز نہیں ہے، اور تکذیب الا بحجہ، مگر دلیل کے ساتھ، کما ثبت صحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی علیہ السلام سے صحیح کے اندر ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، کہ جب تمہیں اہل کتاب حدیث بیان کریں تو نہ تو ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، فاما ان يحدثوكم بحق فتكذبوا، کیونکہ وہ یا تو حق بیان کریں گے اور پھر تم اس کی تکذیب کرو گے، واما ان يحدثوكم بباطل فتصدقوا، یا وہ کسی باطل چیز کو روایت کریں گے اور تم اس کی تصدیق کرو گے، باقی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور آپ کو یعنی تم لوگ ایسا کرو گے، لیکن تمہیں کیا ہے، حال یہ ہے کہ تمہیں ان کی سچائی اور جھوٹ کا پتہ ہی نہیں، اور اسی طرح سے بعض تابعین سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، گرچہ یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اہل کتاب سے لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض اقوالهم حجة على بعض، اب اگر تابعین میں اختلاف ہو، تابعین میں اختلاف ہے کسی چیز کے اندر، تو ایک تابعی کی بات دوسرے تابعی کے لیے حجت نہیں بنے گی، ایک تابعی کی بات دوسرے تابعی کے خلاف حجت نہیں بن سکتی، اور دوسرے تابعی کی پہلے والے تابعی کے خلاف کوئی حجت نہیں ہو سکتی اگر وہ مختلف ہیں، یعنی ایک تابعی ایک بات کہتا ہے اور دوسرا دوسری بات کہتا ہے، ایک تابعی ایک انداز سے تفسیر کرتے ہیں اور دوسرے تابعی دوسرے انداز سے کرتے ہیں، تو ایک تابعی کی تفسیر دوسرے تابعی کے خلاف حجت نہیں بن سکتی، اور نہیں دوسرے کی تفسیر پہلے والے کے خلاف حجت بن سکتی ہے۔ کہتے ہیں وما نقل فی ذلک عن بعض الصحابہ نقلا صحیحا فالنفس الیہ اسکن مما نقل عن بعض التابعین، اس بارے میں جو بعض صحابہ سے صحیح طور منقول ہے، اس باب میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو صحیح طور منقول ہے تو نفس کو زیادہ سکون ہے اس میں بنسبت اس کے جو بعض تابعین سے منقول ہے، کیونکہ لأن احتمال ان يكون سمعه من النبي صلی اللہ علیہ وسلم او من بعض من سمعه منه اقوى، اس لیے صحابی کی بات میں زیادہ سکون کیوں ہے، صحابی کی بات پر زیادہ اطمینان کیوں ہے، اس لیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر یہ احتمال ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہوگا یا کسی ایسے شخص سے سنا ہوگا جس نے نبی علیہ السلام سے سنا ہوگا، تو اس میں احتمال جو ہے وہ قوی ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کا اہل کتاب سے نقل کرنا بہت کم ہے بنسبت تابعین کے اہل کتاب سے نقل کرنے کے، یعنی صحابہ سے منقول کم ہے، اہل کتاب سے بہت مختصر جو ہے وہ کیا ہے منقول ہے، اہل کتاب سے صحابہ کرتے ہیں، اس کے برعکس تابعین میں زیادہ۔ اب اگر کوئی صحابی بالجزم کہتا ہے کہ فلاں شخص نے جو ہے روایت کیا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں فلاں شخص نے روایت کیا؟ اگر صحابی بالجزم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں یا کسی صحابی سے کوئی حدیث نقل کرتے ہیں صحابی، تو ان کے بارے میں
یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اہل کتاب سے لیا ہوگا حالانکہ ان کو ان کی تصدیق سے منع کر دیا گیا تھا؟ کچھ لوگ بہت ہی عجیب انداز سے جرأت کا اظہار کرتے ہیں. کچھ لوگ بہت ہی عجیب انداز سے جرأت کا اظہار کرتے ہیں. جب کسی باب میں صحابہ سے کوئی نص مروی ہو جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، سنت نبویہ کے اندر موجود نہیں ہے، تو وہاں وہ جرأت سے کہتے ہیں کہ صحابی نے یہاں جو بات کہی یہ انہوں نے کسی بنی اسرائیلی سے، کسی اہل کتاب سے روایت کی ہوگی. وہ صحابہ پہ حملہ کرتے ہیں گویا کی. اگر یا تو صحابی نبی علیہ السلام سے روایت کریں یا کسی دوسرے صحابی سے روایت کریں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے روایت کرتے ہیں. تو یہ بہت صحابہ پر جو ہے وہ طعن ہے، یہ صحابہ پر دشنام ترازی ہے، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسا نہیں کرتے، بلکہ یہ تو منقول ہے کہ صحابہ نے صحابہ سے روایت کیا. ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کرتے ہیں، یہ منقول ہے بہت زیادہ. بلکہ ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن مسعود اور ابو سعید خدری اور اسی طرح سے دیگر کئی صحابہ کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ان کے پاس کوئی مسئلہ آتا تو وہ کہتے کہ فلاں سے پوچھو. عبداللہ بن، مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعود سے پوچھو. عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچتے وہ کہتے عبداللہ بن عباس سے پوچھو. عبداللہ بن عباس کے پاس جاتے وہ کہتے ابو موسیٰ اشعری سے پوچھو. ابو موسیٰ اشعری کے پاس جاتے وہ کہتے ابو ہریرہ سے پوچھو. ابو ہریرہ کے پاس جاتے وہ کہتے یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھو، کیونکہ وہ زیادہ جانتی تھی یہ اس بارے میں نبی علیہ السلام سے. تو گویا کہ جو ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ عبداللہ بن مسعود سے پوچھو اور جو وہ بتائے پھر آ کے مجھے بتانا. تو ایسا ہوا، انہوں نے بتایا تو پھر انہوں نے کہا ہاں یہ حدیث میں نے ایسے نبی علیہ السلام سے سنی تھی. وہ اپنی اس بات کی تصدیق چاہتے تھے. تو گویا کہ صحابہ کے اندر یہ جذبہ موجود تھا، وہ لیتے تھے لیکن صحابہ سے، نہ کہ اہل کتاب سے، نہ کہ بنی اسرائیل سے. جبکہ یہ جرأت والے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے صحابہ ممکن ہے جہاں صحابہ نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور پھر جو ہے کیا ہے صحابی کا کسی کوئی نام نہیں ہے، یہ تو ان رجل. بلکہ آپ دیکھیں گے مسند احمد کے اندر بہت سی احادیث ایسی ہیں جہاں کوئی راوی کہتا ہے ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نام نہیں دیتے. تو یہ حدیث اس کے باوجود صحیح ہے، کیونکہ صحابہ کا مشہور ہونا یہ نقصان دہ نہیں ہے. متفق ہیں تمام محدثین اس بات پر کہ اگر باقی روات سارے ثقہ ہیں لیکن صحابی کے بارے میں شخص کہتا ہے ان رجل اور اس رجل کا نام معلوم نہیں، تو یہ حدیث پھر بھی صحیح ہے، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ سارے کے سارے ثقہ تھے. صحابہ سارے کے سارے صدوق تھے. صحابہ میں کوئی تردد نہیں تھا، کوئی جو ہے جس کو آپ کہیں گے ان کے بارے میں کوئی پس و پیش نہیں تھا، بلکہ صحابہ نے جو کچھ کہا، چاہے وہ نام دے کے انہوں نے کہا یا چاہے نام کے بغیر بھی، اگر کسی کوئی راوی کہتا ہے کہ صحابی ایک صحابی سے مروی ہے تو وہ حدیث صحیح ہے بشرطے کہ باقی تمام روات ثقہ ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ محدثین علماء حدیث جب ذکر کرتے ہیں تو وہ صحابہ پر بحث نہیں کرتے، بلکہ وہ صحابہ کے بعد تابعین سے جو ہے بحث شروع کرتے ہیں. تابعین، تبع تابعین اور دیگر روات کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کے بارے میں کلام نہیں کرتے، کیونکہ صحابہ جو ہے وہ سارے کے سارے عدول ہیں. ابن حجر رحم اللہ نے جو ہے صحابہ کے بارے میں، صحابہ کی عدالت کے بارے میں بہت سی احادیث لائی ہیں، ذکر کی ہے، ان کے فضائل بیان کیے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ ان پر جو ہے کام کرنا
لوح محفوظ سے الگ کیا گیا اور پھر جو ہے اسے بیت العزہ میں آسمان دنیا کے بیت العزہ میں اسے جو ہے اتارا گیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الگ الگ کر کے 23 سال کے اندر جو ہے وہ کیا ہے نازل کیا گیا. یہ حدیث معجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے, حدیث نمبر 12243 اور یہ مستدرک حاکم میں بھی حدیث ہے 2932. اسی طرح سے بزار میں بھی یہ حدیث موجود ہے جلد نمبر 2 حدیث نمبر صفحہ نمبر 210. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے اور یہ ان احادیث میں سے ہے جسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے اہل کتاب سے لیا. حالانکہ اس حدیث کے اندر ایسے قرائن موجود ہیں, ایسے اسباب موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں, یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کتاب سے نہیں لی. مثال کے طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بالجزم کہنا, مثال کے طور پر دوسری کہ تورات اور انجیل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کے بارے میں بات کرتا ہے. تیسرا یہ کہ یہ نزول قرآن کے بارے میں بات کرتی ہے یہ حدیث کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیسے نازل کیا گیا. اور چوتھی چیز کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں کوئی مخالف نہیں ہے صحابہ میں سے, کیونکہ صحابہ پھر تنقید کرتے ابن عباس کی, لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جب پائی گئی, اس نے کیا کیا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کو گرچہ وہ موقوف ہے اس کو حکمن مرفوع کہا, اس کو علماء نے حکمن مرفوع کہا, معنن اور حکمن اس حدیث کو مرفوع کہا, یعنی اس کو مرفوع کا حکم ہے. اور پھر ایک دلیل یہ بھی ہمارے پاس کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب سے لینے سے منع کرتے تھے, یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منع کرتے تھے اس سے کہ ہم اہل کتاب سے احادیث لیں. تو وہ خود کیسے لیتے, جیسا کہ بخاری نے صحیح کے اندر ذکر کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کتاب سے لینے سے منع کیا. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ کیا ہے, یہ اسرائیلیات میں سے ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی بھی ایک جو ہے مثال دی ہے جو ہے بعض علماء نے, لیکن وقت کی دامانی کی وجہ سے آج اس بھی اتفاق کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.